بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک لاجواب وظیفہ پیش کرنے لائے ہیں۔ آج وظیفہ جو آپ کو بتائیں گے، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی 7 نسلوں کو ثواب پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی گھر بیٹھ کر زندگی بھر کھا سکتی ہیں۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ دولت سنبھالے نہ سنبھلے گی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنی دولت کا میں کیا کروں۔ آج کا جو عمل ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کو سمجھ کے صرف ایک دن ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے پاس دولت ہی دولت ہوگی۔ محترم ناظرین، کچھ باتیں آپ نے ذہن میں رکھ۔ اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو آزماتا ہے۔ جب رزق کم ہو تو اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ جب آپ کے پاس رزق زیادہ ہو پھر بھی اللہ کا ہی شکر ادا کریں۔ آپ کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ ہی ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ ختم نہیں ہونے چاہیے۔ دولت میں بھی ان الفاظ کو یاد رکھیں۔ دولت زیادہ ہو تو تب بھی اس کا شکر ادا کریں اور کم ہو تو تب بھی، کیونکہ رزق اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہی رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کم دے کر بھی آزماتا ہے اور زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ 2 لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بندہ ملا۔ اس کے تن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اس نے اپنا آپ جو ہے وہ ریت میں ڈھانپا ہوا تھا، یعنی کہ اتنی غربت اس پر چھائی ہوئی تھی۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ پاک کے پاس جا رہے ہیں تو ان سے میرا بھی ذکر کیجیے گا، میرے حالات بھی بتائیے گا کہ یا اللہ تو مجھ پہ کرم کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں۔ ایک بندہ ملا جو کہ نوٹوں میں کھیل رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے دولت لٹا رہا ہے، لوگ اس دولت کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میرا بھی ذکر کرنا کہ اے اللہ پاک، تو نے مجھے اتنی دولت دی ہے کہ سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ پاک سے کہیں کہ میرا رزق تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ میں اس کو سنبھال لوں۔ آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ پاک سے ان دونوں انسانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو پہلا بندہ ملا تھا جس نے ریت میں اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا، اس کو کہنا کہ میرا شکر ادا کرے، اور دوسرا بندہ جس کے پاس دولت بہت زیادہ تھی اس کو کہو کہ میری ناشکری کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کر آتے ہیں۔ اس بندے کے پاس جس کے پاس زیادہ دولت تھی اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری ناشکری کرو، تمہاری دولت کم ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں، یہ تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی ناشکری کروں۔ اسی وقت دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھوں میں جو پیسے تھے وہ بھی 11 گنا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بندے کے پاس واپس آتے ہیں، اس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ بندہ مایوس ہو کے کہتا ہے کہ اس حالت میں بھی کیا میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ تو ایک ہوا چلتی ہے اور اس کے بدن پر جو ریت ہوتی ہے جس سے اس نے اپنے بدن کو ڈھانپا ہوتا ہے وہ بھی اڑ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا کتنا بڑا اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے پاس جو دولت ہے چاہے کم ہے یا زیادہ، اللہ کا شکر لازمی ادا کریں۔ اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ اس عمل کا طریقہ کار اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے کون سے کلمات کس طرح سے پڑھنے ہیں۔ گوشت کا ایک ٹکڑا لے لینا ہے، کوئی بھی گوشت کا ٹکڑا ہو، چاہے چکن کا پیس لے لیں چاہے مٹن کا پیس لے لیں۔ جتنے زیادہ پیس لیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جتنی آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق جو چاہیں جتنا چاہیں ٹکڑا لیں۔
اپنے پاس اس کو رکھ لیں۔ پاک صاف ہو کر پاک جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس سے شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ دیکھیں بہت سارے ایسے وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، وہ یہ وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے کہ ان کے وظیفہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا اثر ہوگا کہ نہیں۔ اس کی اصل وجہ بھی وظائف اثر نہیں کرتے، تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے کامل یقین کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جب آپ مکمل درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک آیت ہے، وہ آیت ہے واللہ خیر الرازقین۔ یہ پڑھتے ہیں، یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے وہ بھی بتاتی چلوں۔ محترم ناظرین، جب آپ اس وظیفے کو مکمل ایمان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو اتنی دولت، اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ آپ نے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ دولت جو آپ کے پاس آئے گی غرور مت کرنا، کیونکہ کچھ لوگوں کو جب پیسہ مل جاتا ہے، آپ نے اپنے گلی محلے یا رشتہ داروں میں دیکھا ہوگا، کسی بھی شخص کے پاس جس کے پاس نیا پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جائے تو وہ شخص غرور کرنے لگتا ہے۔ اس میں غرور آ ہی جاتا ہے۔ اپنے برے دن یاد رکھیے گا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی ہم نے فلاں ٹائم برا وقت گزارا ہے، اور اپنے سے نیچے والے طبقے کو مت چھوڑیے گا جو غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی مدد بھی آپ نے کرنی ہے۔ اللہ نے ہم پر رحمت کی ہے تو ہمارا یہ اچھا وقت ہے، اس لیے غرور نہیں کرنا۔ جب انسان غرور کرتا ہے تو پھر اس کا رزق آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو قارون تھا اللہ نے اس کو بے حد خزانوں سے، بے حد دولت سے نوازا تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں اس کا خچر ہوا کرتے تھے، جو اس چابیوں کے وزن کو اٹھاتے تھے۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے خزانوں کی وسعت کتنی زیادہ ہوگی۔ وہ غرور کرنے لگا تھا، یہ جو پیسہ ہے، یہ جو دولت ہے، یہ میری محنت کی ہے۔ حالانکہ جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے باوضو ہو کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر، درود پڑھ کر، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، ایک تسبیح پڑھ لیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور یہ سوچتے جانا کہ اللہ پاک یہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ جیسے جیسے میں یہ تسبیح کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے اللہ کی خاص کرم نوازیاں مجھ پہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے ایک تسبیح کرنے کے بعد دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور اس ٹکڑے کو اپنے سائڈ پر رکھ دینا ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ یا باری تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، دینے والی ذات تیری ہے، تو نہ دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے، تو عطا کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھے پتا ہے کہ میرے حالات کیا ہیں، تو اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میرے سارے مسئلے مسائل کو حل کر دے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ عمل تو ایک بہانہ ہے صرف تجھ کو راضی کرنے کا، تو اس کے بغیر بھی عطا کرتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے اپنے خزانوں میں سے عطا کر، تو جس کو چاہے نواز دے، تو جس سے چاہے چھین لے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے دعا مانگ لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو مزید چھوٹے ٹکڑوں میں کنورٹ کر لیں، چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں اور اپنی چھت کے اوپر انہیں پھینک دیں تاکہ اس کو چرند پرند کھا لیں۔ وہ پرندے بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ کی ایسے حالات بدلیں گے کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں اس دولت کا کیا کروں یا کہاں رکھوں۔ اپنے مقاصد کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ عمل کر کے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ضرور عطا کرے گا۔ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ سماعتوں کا شکریہ۔